فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے جس میں عبرت کی خبریں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ دنیا میں بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور بہت سارے واقعات وہ ہیں جو اپنے پیچھے بڑے صدمات چھوڑ جاتے ہیں، بڑی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، اور جب بھی وہ یاد آتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنی زندگی کسی کاروبار کو اسٹیبلش کرنے، اس کو ترقی دینے، اس کو قائم کرنے میں گزار دیتا ہے، زندگی گزار دیتا ہے۔ عمارت تعمیر کرتا ہے، فیکٹری بناتا ہے، لیبر ہوتی ہے، آرڈر ہوتے ہیں، بہت باٹم لائن سے، ایک زمین سے وہ اٹھتا ہے اور بہت آگے تک بڑھتا ہے۔ اور جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنے اس برسوں کی کوششوں کو آگ میں جلتا، ملبے کا ڈھیر بنتا، تباہ و برباد ہوتا دیکھتا ہوگا تو اس وقت اس کے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اس کے صدمات کو کون نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی آنکھوں سے کس قدر آنسو نکلتے ہوں گے، اس کا دل خون کے آنسو روتا ہوگا کہ میرے آنکھوں کے سامنے میری زندگی بھر کی کمائی جل کر خاک ہو گئی۔ اور پھر اس میں عبرت یہ ہوتی ہے کہ جتنا دل لگتا ہے نا، یہ جس چیز سے بھی جتنا دل لگا رہتا ہے، اس چیز کے ضائع ہونے کا اسی قدر صدمہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری بدقسمتی انفارچونیٹلی آج کل ہمارے یہاں موبائل چھین جانے کا بڑا رجحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان موبائل چھیننے والوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے جان و مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اپنے مال و اشیاء پر 10 بار یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ روحانی علاج میں یہ وظیفہ موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مال ضائع ہونے سے، چوری ہونے سے امید ہے محفوظ رہ جائے گا۔ یا جلیل اول آ کے درود شریف پڑھنے کی عادت رکھنی چاہیے۔ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھنے کی عادت رکھیے، اور ان سامان پر اپنے گھر کے اندر، دراز کے اندر جو قیمتی چیزیں ہیں، سونا، جواہرات ہوتے ہیں، کار، موٹر سائیکل ہوتی ہے، اس پر دم کر دیا کریں۔ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس پر دم کر دیا کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اب بات چلی ضمناً عرض کر دی، ایک مدنی پھول آپ تک پہنچا دیا کہ اب آپ کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک انتہائی نارمل سا ہے 2-4 ہزار روپے کا، 1500-2000 روپے کا، اور ایک بڑا قیمتی موبائل ہے 60-70 ہزار روپے کا موبائل ہے۔
کوئی آیا اور وہ چھوٹا موبائل لے کر بھاگ گیا, بڑے موبائل پہ نظر نہیں پڑی اس کی, اور کسی کا کوئی قیمتی موبائل لے کر بھاگ گیا. تو اب آپ بتائیے کہ دونوں گئے موبائل, مگر دونوں کے جانے کے صدمات جدا جدا ہوں گے. ایک تو لاس بڑا ہوا, پھر اس میں زیادہ دل پھنسا ہوتا ہے, اس میں زیادہ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی زیادہ دل پھنسا ہوا ہو, زیادہ دل اٹکا ہوا ہو, انہماک اگر ضرورت سے زیادہ ہو, تو اس چیز کے ضائع ہو جانے کا صدمہ بھی اسی کے مطابق ہوا کرتا ہے. ہم ہر سلسلے میں کوشش کرتے ہیں, کم و بیش سلسلے میں, کہ مسلمانوں کی جو بھی جان مال وغیرہ ضائع ہوتے ہیں, ہلاک ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے, رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان انتقال ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور جو مال و اسباب ضائع ہوتا ہے رب کریم انہیں کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے. اللہ صبر بھی عطا کرے, صبر بھی اجر بھی عطا کرے. اور اس میں بعض اوقات تسلی دینے والے لوگ بھی ملتے ہیں, لیکن ان کی تسلی دینے کے انداز بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. البتہ کچھ جلنے کے, آگ کے ذریعے مال ضائع ہونے کے کچھ واقعات ہمارے پاس ہیں. اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے بالخصوص جنہوں نے واقعی اپنا ایک بہت بڑا امپائر کھڑا کیا ہوا ہے, اور امپائر کھڑا کر کے بھول بیٹھے ہیں اپنے رب کریم کی عبادت کو, اپنے رب کریم کی اطاعت کو, پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کو, اور اس پر اتنا دل لگا کر بیٹھے ہیں کہ مت پوچھئے بات. میں نہیں کہتا کہ نیک لوگوں کو اس طرح کے نقصانات نہیں ہوتے, لیکن ان کو ایک قدرتی طور پر صبر نصیب ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایسے موقع پر کفریات سے بچتے ہیں, بکواس کرنے سے بچتے ہیں, بے باک مزید ہو جانے سے بچتے ہیں. اور قدر فرق ہوتا ہے, اس کو سمجھا جا سکتا ہے, قدر فرق ہوتا ہے کہ جو شخص بالکل ایک بھولا بیٹھا ہے کہ مجھے کچھ ہونا ہی نہیں ہے, میں کچھ مطلب بالکل ایک حادثے اور اس طرح کی چیزوں سے یکسر غافل ہے اس میں, اور ایک مینٹلی طور پر پریپیئر ہے کہ ہاں یار کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو ہم آپ کو ایک مینٹلی طور پر پریپیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ عبرت لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی طرف بڑھے گا ذہن. اگر کوئی ایسا صدمہ, کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا تو رب کی رضا پر راضی رہنے کی سوچ پیدا ہوگی. سبق مطلب عبرت کے ساتھ ساتھ ان خبروں میں سبق بھی ہوتا ہے. یہ عبرت ناک خبریں بھی ہیں, سبق آموز خبریں بھی ہیں. ہر ایک کے لیے اس میں جدا جدا مدنی پھول ہیں. تو آئیے, ایک تولیے کی فیکٹری میں بھی آگ لگی. اس آگ اور اس کے جو جلنے کا جو واقعہ ہے کہ جس میں 3 شخص زخمی بھی ہوئے, لاکھوں روپے کا مالیت کا مال یہ ضائع ہو گیا, مشینری ان کی تباہ ہو گئی, اور کافی نقصان ہوا, کافی نقصان ہوا, حتیٰ کہ ایک شخص کی جان بھی چلی گئی, اور کچھ لوگ جھلس بھی گئے. آئیے آپ کو پہلے وہ بھی دکھاتا ہوں. ساتھ ساتھ امریکہ کی ریاست میں بھی آگ کا واقعہ ہوا تھا, لیکن امریکہ کی جو ریاست کا جو واقعہ تھا وہ ایک عمارت سے متعلق ہے, وہ میں انشاءاللہ بعد میں دکھاؤں گا. لیکن مرکز الاولیاء لاہور اور کراچی, باب المدینہ کراچی کے یہ 2 واقعات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں عبرتناک خبر کہ یہ مناظر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کراچی تولیہ فیکٹری میں آگ لگ گئی, 1 شخص جاں بحق, 3 زخمی, لاکھوں روپے مالیت کا نقصان.
پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ تقریباً یہ 11 بجے آگ شروع ہوئی ہے اور بڑھتی بڑھتی گئی، اوپر تک چلی گئی ہے، آخری فلور وہاں پہ آگ نہیں پہنچی، تو ہمارے بھائی تھے وہ تقریباً آگ سے بچ کے اوپر چلے گئے ہیں، آکسیجن کی وجہ سے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مگر باڈی کو ٹچ تک نہیں ہوا، آگ تک نہیں لگی اس کو۔ ہمیں بہت دلی دکھ ہوا ہے کہ یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہوا ہے، کل بھی اور کسی کے ہو سکتا ہے، اس لیے یہ انتظام جو حکومت کو بھی کرنے چاہیے، اور دکان تو جتنے بھی یہ سامان جو بھی پڑا ہوتا ہے ان کے لیے کچھ ایسے وزارات ہونے چاہیے کہ آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو آئندہ کسی کے دوسرے ایسا چانس ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے۔ جو ہے نا ٹرانسفارم، اس سے ہمارے شعلے آئے ہیں باہر، وہ اندر گرے آگے، اسے آگ لگ گئی اور کچھ بندے بھاگ کے چلے گئے باہر، کچھ اوپر چلے گئے ہیں، اوپر جا کے شاید ہم سیف ہو جائیں، کچھ بچے اوپر جا کے جو پھیل گیا دھواں جس سے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ٹرانسفارم بالکل دکان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، 3 جانیں چلی گئی ہیں، وہ بچے تھے وہ گھر میں کماتے تھے، ان کی وجہ سے گھر چلتا تھا۔ تو یہ چاہیے کہ جو ٹرانسفارم جو ہیں وہ دکانوں گھروں سے تھوڑا دور لگائیں کہ سب کے بچوں کی سب کے کاروبار کی سیفٹی ہو جائے۔ اب دیکھیے ہمارا تو نقصان وہ کوئی اللہ برا کر دے گا، جو بچے 3 ساتھ واقع ہیں ان کا نقصان کیسے برا ہوگا۔ اچانک لگ گیا، باہر سے آئی ہے آگ، جب شعلے وغیرہ آئے ہیں تو کچھ جو ادھر آئے تھے وہ باہر چلے گئے اور جو دوسرے 3 آئے تھے وہ اوپر چلے گئے کہ ہم شاید اوپر چھپ جائیں، اوپر آگ نہیں آئے گی، پر وہ اوپر چلے تو گئے لیکن آگ نہیں اوپر گئی، جو دھواں جاتا رہا۔ زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا، زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا، آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں، آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا۔ ایک ساز ایک عمارت میں بڑے پیمانے پر لگی آگ بے قابو، پورا اپارٹمنٹ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور بہادر شاہ ظفر کے اشعار دوبارہ یاد آ رہے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اللہ تبارک و تعالی جن جن عاشقان رسول کے نقصانات ہوئے، جن جن کی انتقال ہوا، ہلاکتیں ہوئیں، اللہ ان کے لواحقین کو بھی صبر دے، ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جن جن کے نقصانات ہوئے میں ان تمام عاشقان رسول سے ہمدردی کرتا ہوں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا، اس میں بڑی عبرت تھی
کہ ایک شخص کو سے میری ملاقات کروائی گئی، مالدار، ٹھیک ٹھاک مالدار شخص تھے. انہیں کچھ نیکی کی دعوت دی، نماز کے لیے، مدنی قافلوں کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے. تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے ہی تھے کہ ٹائم نہیں تھا. ایک دھن کمانے کی دھن سوار ہوتی ہے نا جنہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو وہ ٹائم ان کا کلب کے لیے ہوتا ہے. جی ہاں، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کلب کے لیے ہوتا ہے. وہاں جا کر یہ اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے کا ان کے پاس ٹائم ہے، سوئمنگ کرنے کا ان کے پاس ٹائم ہے، بیڈمنٹن کھیلنے کا، ٹینس کھیلنے کا، اور بہت سارا فضولیات اور بعض گناہوں بھرے سلسلوں میں مبتلا ہونے کا ان کے پاس بہت ٹائم ہے. پھر رات کو گھر جانے کا، پھر گھر جا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بدنگاہیاں کرنے کا بہت ٹائم ہے. فون پر ان کا آپ یہی سنیں گے، ٹائم نہیں ہے صاحب، بہت بیزی ہیں صاحب، فضولیات میں بیزی ہیں صاحب، گناہوں کے کاموں میں بیزی ہیں. اور صاحب کا کیا بیزی ہونا ہے، ٹائم بہت ہوتا ہے. لیکن جب انہیں نیکی کی دعوت دی جائے، اس طرح کی بات کی جائے، نہیں ٹائم دیتے، کیونکہ انہوں نے کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک ایک کے پاس جانا ہوتا ہے، بعضوں کی خوشامدیں کرنی ہوتی ہیں. بڑا کاروباری لوگوں کے بڑی عجیب و غریب قسم کی ترکیب ہوتی ہیں. جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا. سارے ناراض مت ہوئیے گا جو کر رہے ہیں. ناراض ہونے کے بجائے اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو کام، جو وقت آپ مختلف اس طرح کے تفریحی اور فضولیات اور گناہوں بھرے مقامات پر گزارتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسجد میں بیٹھتے، درس و بیان میں شرکت کرتے، کاروبار کریں جو جائز و حلال طریقے سے آپ کو کاروبار کرنا نصیب ہوتا ہے. اگر نصیب ہوتا ہے تو کرے کاروبار، کس سے روکا ہے آپ کو باہر کاروبار کرنے سے؟ اور وقت نہیں ہے آپ کے پاس. آپ ہی کی فیکٹری کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے، آپ نے کہا میں نے لیبر کے لیے مسجد بنائی ہے. لیبر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے، آپ کو آپ کے چیمبر سے نکل کر لیبر کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ شعر تو آپ بھی کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بیٹھے ہیں تو آپ تو شعر تو سب منہ بھر کے سنا دیں گے. لیبر کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. آپ ہی کی فیکٹری کے اندر مسجد ہوتی ہے، نہیں پڑھتے. پڑھتے ہیں تو پڑھنا نہیں آتی، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، نہیں آتی پڑھنے کے لیے نماز وغیرہ. ہاں، سجدہ صحیح کرنے نہیں آتا آپ کو. جنرل بات کر رہا ہوں. ناراض ہونے کے بجائے صحیح ہونے کی کوشش کیجئے. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے ناراض ہو گئے تو آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں، خیر خواہی کر رہا ہوں، اور کیا کروں گا؟ خیر، ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن نیکی کی دعوت کے ٹائم ہے. وہ اسی طرح وہ نہیں مان رہے تھے. اگر ہم پہلی ملاقات تھی، دعوت اسلامی سے متعارف تھے اور تھا دعوت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. ایک وقت روتے ہوئے آئے، عمران بھائی سب ضائع ہو گیا، لوگ پیسے کھا گئے، میں آیا ہوں، میں بس آپ بولو میں وقف ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہر ماہ یوں کروں گا. اور اچھی اچھی نیت کی ہمدردی، مجھے ان سے ہمدردی تھی اور ہے. اور ان سے جو مجھے عرض کرنا تھا کیا. دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی. مجھے کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، جو مال چلا گیا نا، وہی مال واپس لانے کے لیے وہ جس طرح میرا ذہن بنا رہے تھے. ایک عرض کی، یار یہ دولت بھی کیا شے ہے. جب انسان کے ساتھ کوئی بے وفائی کرتا ہے تو وہ اسے ملنا پسند نہیں کرتا، مگر یہ مال و دولت بھی عجیب شے ہے. یہ لاکھ بے وفائی کرے، چھوڑ کر چلی جائے، میری آنکھوں کے سامنے میرے دشمنوں کے پاس چلی گئی تھی. میری چند گھنٹوں پہلے میرے بینک کے اندر جو بیلنس تھا وہی بیلنس مائنس ہو کر کسی اور کے بینک میں چلا گیا، وہی نوٹیں کہیں اور نکل گئی. میں دیکھتا رہ گیا. اب اسی کو لانے کے لیے، اس بے وفا
سے محبت ختم نہیں ہوتی، اور اسی کو وہ جب نفسیاتی طور پر جب جھٹکا لگتا ہے نا تو آدمی کہتا ہے میں یوں بھی کر دوں گا یوں بھی کر دوں گا، لیکن دوبارہ اسی مال، اسی سٹیٹس، اسی لیول کو پانے کے لیے پھر سے وہ ایک نئی اسٹرگل شروع کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ یار 40-50 سال ایک چیز کو، امپائر کو تیار کرنے میں، ایک اتنے بڑے کام کو تیار کرنے میں نے لگا دیے، ختم ہو گیا، دوبارہ کروں گا دوبارہ ختم ہو جائے گا۔ میں دیکھیں منفی مت جائیے گا، میں بھی کوشش کر رہا ہوں آپ کو اعتدال کی بات کروں، میں کاروبار کا، تجارت کا، اس کا میں انکار نہیں کرتا، میں صرف انہی لوگوں کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں جو تجارت کے نام پر، لیونگ اسٹینڈرڈ کے نام پر، مال و دولت اور بیلنس کے نام پر دوڑے بھاگتے ہیں اور خدا کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، آخرت کی تیاری کی طرف توجہ نہیں ہے، فرض علوم کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، عبادت اور ریاضت کی طرف توجہ نہیں ہے، پھر وہ سود میں الگ پڑتے ہیں، رشوتوں میں الگ پڑتے ہیں، کلیم لینے کے لیے دیگر ڈپارٹمنٹس کے اندر وہ الگ گناہ اور ناجائز قسم کے فعل کرتے ہیں، غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، غلط خبریں بناتے ہیں، طرح طرح کی اس میں جھوٹی اور بددیانتی والے کام کرتے ہیں۔ اتنا بڑا عبرت کا سامان ان کے ساتھ ہوا، اس کے باوجود بھی یہ اس طرح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی یہ آگ آپ دیکھیے، ایک بزرگ کے بارے میں شاید پڑھا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے گھر کے گرد آگ لگ گئی، لوگ آگ بجھا بھی رہے تھے، چلا بھی تھے آگ آگ آگ، وہ ان کو نہیں اندازہ ہوا، وہ اپنی نماز میں مصروف تھے، نماز سے فارغ ہو کر دیکھا تو واقعی آگ تھی چاروں طرف۔ جب باہر آئے لوگوں نے جب پوچھا تو کہا کہ ہاں میں سن تو رہا تھا آگ آگ کی آواز، لیکن اس طرح کی آوازیں اور وغیرہ سے میرے تصور میں جہنم کی آگ کا خیال آ رہا تھا۔ یعنی بعضوں واقعی بزرگوں کے کہ آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرتے تھے، سورج کی تپش یہ محشر کی تپش کو یاد دلاتی ہے، پیاس سے سوکھا حلق اور پیاس سے سوکھی زبان یہ قیامت کی پیاس کو یاد دلاتی ہے، مختصر سے چھوٹے کمروں میں رہ کر اندھیرے ہو جاتے، بڑے اندھیرے ہو جاتے، قبر کے اندھیرے کی یاد دلاتی۔ یہی عبرتناک خبروں کا مقصد ہے۔ ہم آپ کو کوئی سنسنی نہیں پیدا کرنا چاہتے، ان واقعات کو دکھا کر آپ کی توجہ لیتے ہیں کہ ہاں یار آپ دیکھیں گے اب آگ لگی ہے، طوفان آیا ہے، سیلاب آیا ہے، موٹر سائیکل گری، یہ گرا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کی توجہ لینے کے لیے دکھا رہے ہیں تاکہ ہم کچھ آپ کو نیکی کی دعوت دے سکیں کہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وہ مینٹلی طور پر پریپیئر رہے، مینٹلی طور پر تیار ہے، ذہنی طور پر تیار ہے، آخرت کی تیاری کی طرف چلے اور ناجائز و حرام کام کی طرف نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر حاضر ہے، آتی ہے مصیبت، آتی ہے پریشانی، صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، مگر ناجائز و حرام کام کی طرف مت جائیے، قبر و آخرت کی طرف جائیے۔ یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ 50 سال 60 سال جس کام میں صرف کیے، 50 و 60 گھنٹے کے اندر آپ کی ساری کوششیں ختم ہو گئیں، اب دوبارہ اتنی زندگی کہاں سے لائیں گے، کیا کریں گے؟ قبر و آخرت کی تیاری کی طرف بھی توجہ دیجیے، زیادہ سے زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی، جتنا آخرت کا سفر اتنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور صبر کیجیے۔ یہ تو چند خبریں تھیں اس معاملے میں۔ اسپورٹس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کھیل کود تماشا، کھیل کود تماشا، اور اسپورٹس مین بننے کی طرف بھی بڑا رجحان ہے۔ کھیلتے کھیلتے تماشا کرتے کرتے بندہ بعض اوقات خود تماشا بن جاتا ہے اور اس کھیل کی نظر ہو جاتا ہے۔ میدان کھیل ایک تھے جو میدان جنگ میں ہوتے تھے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیتے تھے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو کھیل کے میدانوں میں کھیلتے کھیلتے عبرت کا نشان بعض اوقات بن جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ مگر میں تو یہ جو ویڈیو تھوڑی بہت دیکھتا ہوں، وہ ان میں وہ ایک
وہ ہاں یہ کیا ہو گیا، ہاں یہ کیا ہو گیا، مگر وہ کیفیت سے ان کی تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی۔ ایسے ہی کچھ کھیل تماشے، کھیل کود، اسپورٹس میں ہونے والی، کھیلتے کھیلتے، مقابلے کرتے کرتے کچھ حادثات، کچھ اموات، کچھ زخمی ہونے کے ایسی ویڈیوز ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں، دکھائیے ذرا کھیل کود میں دکھائی جانے والی عبرت کی خبریں۔ میں یہ غور کر رہا ہوں، یہ جو موٹر سائیکل جو نہیں وہ ریسنگ ہو رہی تھی اور وہ گرے موٹر سائیکل پر، موٹر سائیکلیں بھی ٹوٹی ان کی۔ میں اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کہتے ہیں جھوما تھا، وہ کنٹرول نہیں ہو رہی موٹر سائیکل، اس وقت اس کی قلب کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی، اس کا ذہن کتنا مطلب کہ وہ پتہ نہیں گھبراہٹ، قلب کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی۔ تو دکھائیے گا وہ بالکل آہستہ آہستہ میں کیسی وہ مطلب اس کو کیفیت ہوگی، پھر دھار سے گرا، موٹر سائیکل بھی ٹوٹی، وہ بھی گرا۔ ایک اور بات بھی میں نے نوٹ کی ہے، یہ دیکھیے یہ جو اس کی موٹر سائیکل موو کر رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو پا رہا، یہ گیا، یہ دوبارہ، اوہ دیکھیں موٹر سائیکل بھی ٹوٹ گئی، کیسا دھار سے زمین پہ گرا۔ چلنے دیجئے گا، یہ عبرت میں بتا رہا ہوں، مزید عبرت بتا رہا ہوں، یہ تماشا ہے نا، کھیل ہے نا، مطلب ہماری کیفیت عجیب ہو رہی ہے، اور یہاں یہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل والا نکل گیا، یہ دوسرا بھی نکل گیا، یہ اس کو کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، یہ نکل گیا، یہ ادھر سے گرا دوسرا موٹر سائیکل والا، اس نے سے گرے ہوئے سے کوئی نکل، وہ گرا، وہ ٹوٹی۔ کتنی عجیب و غریب قسم کا یہ حادثہ ہے۔ دکھا رہا ہوں بار بار کہ یار ایسے نہیں مرنا ہم کو، یار یہ نہیں۔
اب آپ دیکھتے رہیے. اب یہ دیکھیں یہ کیمرہ دکھا رہا ہے مگر آپ کو موٹر سائیکلیں گزرتی ہوئی نظر آئیں گے. یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے, یہ ریس جاری ہے, یہ اس کے سامنے گرا ہوا شخص ریس جاری ہے. اس کو ایک ہی دھن ہے کہ میں نے جیتنا ہے, میں نے آگے نکل جانا ہے. وہ چلاتے ہوئے نہیں ہوتا کہ یار یہ عبرت کا جو نشان بنا ہے کہ آگے جا کر کسی اور چکر میں عبرت کا نشان نہ بن جاؤں. لینا کہ کیا مطلب کہ ہم نے اس سے سبق حاصل کیا. تو اس طرح اور بھی جو آپ کو ہم نے کھیل کود اور تماشے دکھائے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا چکر لگایا اور گرا, وہ برف کے ذریعے کھیلنے گیا, لوگ جمع ہوتے, مووی بن رہی ہوتی کہ کوئی کارنامہ انجام دے دیں گے. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کارنامے انجام دینے والے کارنامے انجام دیتے ہیں, ان کا نام شہرت کی کسی کتاب میں لکھ بھی دیا جاتا ہے, لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں, میڈل بھی مل جاتے ہیں, مگر آخر کار کیا زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارا, جینے کا مقصد کیا ہے ہمارا. میں مسلمانوں سے, عاشقان رسول سے, قرآن پر ایمان لانے والوں سے, حدیث پر یقین رکھنے والوں سے, آقا پر ایمان لانے والوں سے میں سوال کرتا ہوں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھیل کود تماشا, اور اسی میں ہم اپنی زندگی گزار دیں گے, تماشا بنیں گے, وقت نکل جائے گا, جوانی نکل جائے گی, عمر نکل جائے گی, کیا ہاتھ آئے گا؟ شہرت مل گئی, عزت مل گئی, دولت مل گئی, چلو سب کچھ مل گیا, نیکی کتنی ملی, پرہیزگاری کتنی ملی, تقوی کتنا ملا؟ پورے جو ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں نے گزارے, 24 گھنٹے میں میں نے رب کو راضی کرنے والا کام کتنا کیا, رب کو ناراض کرنے والا کام کتنا کیا؟ کچھ اکاؤنٹیبلٹی کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی؟ فکر مدینہ کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی؟ کچھ غور و تفکر کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا؟ ان لوگوں کو دیکھنا یا نہیں دیکھنا کہ جنہوں نے تہجد پڑھی, جنہوں نے تہجد پڑھی, جنہوں نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے اور وہ بلند مقام و مرتبے پر فائز ہوئے, ان کے نام کے آگے رحمت اللہ تعالی علیہ ہم لگاتے ہیں. ان کے ناموں کی عقیدت, ان کے ناموں کی محبت آج بھی ہمارے دل میں ہے. ایک ان کا راستہ ہے, شہرت ان کے پاس بھی تو ہے نا, عزت و منصب ان کے پاس بھی تو ہے نا, اور ان کے بارے میں ہمارا گمان کتنا خوبصورت اور مدینہ مدینہ ہے. وہ قرآن پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, رب کو راضی کرنے والے, شہرت ان کو بھی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو بھی جانتے ہیں, مگر انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھایا, ہدایت کا راستہ دکھایا, نیکی کی دعوت کا راستہ دکھایا. ان کو دیکھ کر کوئی داڑھی والا بن گیا, کوئی امامے والا بن گیا, انہیں دیکھ کر کوئی قرآن کا قاری بن گیا, کوئی مسجد کا نمازی بن گیا انہیں دیکھ کر. اور کسی کو دیکھ کر کوئی فیشن سیکھتا ہے, کسی کو دیکھ کر کوئی کھیل کود تماشوں میں جاتا ہے, کسی کو دیکھ کر اس کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے, وہ نیگیٹو اور غافل کرنے والے ڈائریکشن پہ چلتا ہے. میں تو سب کے سامنے ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, کہ لوگ آپ کو دیکھ کر نیکی کے راستے پر آئیں یا لوگ آپ کو رول ماڈل بنا کر غفلت کے راستے پہ جائیں؟ لوگ آپ کو دیکھ کر موسیقار اور گلوکار بنے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر قرآن کے حافظ اور قاری بنے؟ آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے ذریعے کون سی شے عام ہو رہی ہے؟ آپ کو دیکھ کر چلنے والا کس ٹریک پر چل رہا ہے؟ نماز کے, عبادت کے راستے پر چل رہا ہے یا غفلت کے اور گناہوں بھرے راستے پر چل رہا ہے؟ آپ خود سے سوال کریں میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی, آپ خود سے سوال کریں, میں خود سے سوال کروں کہ میں نے اپنی زندگی کا انداز کیا رکھا ہوا ہے؟ لوگ مجھے دیکھ کر کیا بن رہے ہیں؟ لوگ مجھے دیکھ کر گناہوں پر بے باک ہو رہے ہیں, لوگ مجھے دیکھ کر اللہ کی نافرمانی پر بے باک ہو رہے ہیں, اور یا لوگ مجھے دیکھ کر خوف خدا سے رو رہے ہیں؟ انہیں مجھے دیکھ کر خوف خدا یاد آ رہا ہے, عبادت اور ریاضت کا راستہ کیا یاد آ رہا ہے؟ یہ سب آپ کے سامنے میں نے تقسیم رکھتی ہے کہ ایک باپ کی نیکی و پرہیزگاری کو دیکھ کر بیٹا نیک و پرہیزگار بننا چاہتا ہے, اور ایک باپ کو دیکھ کر بیٹا بڑا افسر بن کر راشی افسر بننا چاہتا ہے, رشوت خور افسر بننا چاہتا ہے. ہم کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ میں ان لوگوں سے عرض کر رہا ہوں جو عوام کی, لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوتے ہیں,
جنہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ لوگ آقا کی امت کو، اللہ کے بندوں کو کس ڈائریکشن پر چلا رہے ہیں. اور وہ یہ دیکھیے کہ دونوں میں نے جہتیں رکھ دیں، جو جس ڈائریکشن پر چلا رہا ہے مرنا اس نے بھی ہے جو ڈائریکشن پر چلا رہا ہے، مرنا اس نے بھی ہے جو ڈائریکشن پر چل رہا ہے. کون کس ڈائریکشن پر چلاتے چلاتے مرے گا اور اس کا بارگاہ الہی میں کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے، اور جو کسی کی بتائی گئی دکھائی گئی ڈائریکشن پر چلتا ہے اس کا چلنا اسے قیامت کے روز کس مقام و مرتبے پر کس جگہ پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ظاہر مجھے وقت ہے نہیں، لیکن اتنی سمجھ میں آ جانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز سے چلا دیجیے. میری میسج اور یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل جو کاوش پوری دنیا میں کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو جو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو دن دگنی اور رات 12 ترقیاں عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت فرمائے. محمد شہزاد تحسین مدنی، گجرات سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. یہاں پہ حضور ہمارے ایک حادثہ ہوا ہے جس میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد مطلب جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کے ساتھ ان کا ایک ڈرائیور تھا جو کہ اپنے گھر کا کفیل تھا، تو اس کی بھی اس میں ڈیتھ ہو گئی ہے. تو مطلب بتانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ جتنے بھی اسلام بھائی یہ سن رہے ہیں ان کو یہی چاہیے کہ گاڑی بڑی احتیاط کے ساتھ چلائیں، اور بس مطلب ان چیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں تاکہ ان حادثات سے بچا جا سکے. اس میں بس یہی ہونا چاہیے کہ اپنی جب گاڑی چلاتے ہوئے اس میں الحمدللہ وہ سفر مدینہ کا کیسٹ چلنا چاہیے، تاکہ اگر بالفرض اس طرح کی اللہ نے جب مطلب وقت مقرر کیا ہوا ہے تو جب یہ وقت آ جائے تو الحمدللہ جب بھی موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نعت چل رہی ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب آپ کے یہ جذبات جو ہم نے سنے اور آپ نے جو نیکی کی دعوت دی، احتیاط کا جو درس دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے. حادثات کی تو یقین مانیے اتنی عبرتناک خبریں ہمارے پاس ہیں، لیکن اب میں بھی یہ عرض ہے یار ان کو یار ہر حقیقت یہ کہ اگر میں آپ کو صرف حادثات ایکسیڈنٹ دنیا بھر میں ہونے والے ایکسیڈنٹ صرف ان کی خبریں بتانا شروع کروں نا تو یہ سلسلہ اسی کے لیے کافی تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی تو عبرت کے کئی اور پہلو ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے ملیں اور ہم دیکھیں کہ اور بھی ہماری خبریں تیار ہیں، لیکن وقت میرا یہاں پورا ہو رہا ہے. اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے شیڈول و جدول کو تبدیل کریں، احتیاط کریں. جیسے انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ احتیاط سے گاڑی چلائیے. آپ کا ایک حادثہ جیسے انہوں نے ڈرائیور کا کہا، ضروری نہیں ہے کہ ان کی غلطی ہی ہو، حادثہ کسی اور کی غلطی سے بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، کوئی اور بھی پھونک مارتا ہے چراغ بجھ جاتا ہے، تو کسی اور نے بے احتیاطی کی اور گیا، اور وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ ڈرائیور صاحب جو تھے وہ گھر کے اکیلے کفیل تھے، بیچارے بچوں پر، ان کے گھر پر جو بھی ان کا اہل خانہ ہوگا. میں تو تمام مسلمانوں کی مغفرت کی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. جو عاشقان رسول حادثے کا یا اس طرح شکار ہو جاتے ہیں، شہادت پا جاتے ہیں، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کر، اور ہمیں احتیاط، عبرت اور سبق حاصل کرنے والا بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.